لیکن علی کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، دونوں جوانان جنت کے سردار۔ کہا کہ نوح کا ایک بیٹا وہ بھی جہنم، بیوی وہ جناب نوح کے مخالف۔ کہا علی کو اللہ نے زوجہ دی جو سیدہ نساء العالمین ہے۔ کہا موسیٰ سے بھی افضل ہے۔ کہا موسیٰ جب اپنے ہی اسیر کو زمین پر ڈالا خدا کے حکم سے، اور خدا نے کہا کہ اب اسے اٹھا دو، تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن علی کے پاس میں جس بات اجدر آیا تو چین کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ تو کہا کہ ان سے اور کائنات کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے، وہ انبیاء سے افضل ہے۔ بہرحال مولا کائنات کی افضلیت، ایک وقت ایسا آیا کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیوں کا گروہ آیا۔ آنے کے بعد میں کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا بے شک میں نبی ہوں۔ کہا نبی کا تو جانشین بھی ہوتا ہے؟ کہا آپ کے ہے جانشین؟ کہا بھائی میرا بھی جانشین ہے۔ کہا اچھا اس جانشین کے پاس تو معجزہ بھی ہوتا ہے؟ کہا معجزہ بھی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا دیکھیے جناب نوح کے بیٹے تھے سام، ہم انہیں کی نسل سے ہیں، اور جناب سام کا جو حلیہ تھا وہ ہماری اس قرآن کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ایسی آنکھیں، ایسا چہرہ، مثلا ایسی ریش مبارک، لہذا اگر آپ کے وسیع ہیں تو معجزے سے جناب سام کو دکھا دیں، ہم جناب سام کو دیکھیں گے، لیکن ایسے ہی نہیں مانیں گے، ہم ان کے چہرے کو دیکھیں گے۔ پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، اس ایج بنانے کا یہ آج ہی کا طریقہ نہیں ہے، پرانا طریقہ ہے کہ مثلا آپ آرٹسٹ کو بتاتے رہیں ایسی آنکھیں تھیں، پیشانی ایسی تھی، ہونٹ ایسے تھے، ناک ایسی تھی، وہ ویسی ہی فوٹو جو ہے وہ بنا دیتا ہے، تو وہ بھی ماہر تھے۔ کہا کہ ہم جو اس کے اندر ان کے چہرے کی خصوصیات لکھی ہوئی ہیں، جو آدمی ہمیں دکھائیں گے ہم اس سے ملائیں گے، جیسی آنکھیں اس میں ہیں ویسی اس آدمی کی ہے یا نہیں ہے، جیسی ناک اس میں لکھی ہے ویسی ہے یا نہیں۔ تو مولا کائنات برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا یار جاؤ انہیں اندر لے جا کر مسجد کے اور سام بن نوح کی تصویر کو دکھا دوں، سام بن نوح کو۔ مولا کائنات مسجد کے اندر گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی۔ دیکھا زمین شگافتہ ہو، اس میں سے ایک شخص برآمد ہوئے۔ مولا کائنات نے اپنے کپڑے وغیرہ سارے صاف ستھرا کیا اپنے آپ کو۔ مولا کائنات نے کہا کہ تم کون ہو، انہیں بتا دو۔ کہا کہ بھائی میں سام بن نوح۔ اس کے بعد میں انہوں نے آنکھوں سے آنکھیں ملائی، ناک سے ناک، چہرے سے چہرہ، سب ملانے کے بعد میں اس کے بعد میں آئے اور آنے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو مولا کائنات کے پاس
معجزات بھی، ایسا معجزہ ہزاروں سال پہلے، لیکن معجزے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جو سامنے والا چاہتا ہے وہ دکھایا جاتا ہے۔ توجہ کرنا، مثال کے طور پر پیغمبر اکرم کے معجزات میں وہ چیز جو چاہی گئی وہ پیغمبر اکرم نے کر کے دکھایا۔ تو صاحب اچھا یہ تو اپنے ذہن میں سمجھ رہے تھے کہ ہم مشکل سے مشکل معجزات معلوم کر لیں کہ یہ دکھائیے تب ہم مانیں گے، لیکن جہاں اللہ کی رحمتیں ہوں وہاں مشکل تو دکھانا کچھ بھی نہیں۔ مثلا انہوں نے آنے کے بعد میں کہا ہم تو آپ کو جب رسول مانیں گے کہ یہ درخت جو ہے چل کے آپ کے پاس آ جائے، یہ بالکل ناممکن تھا کیونکہ ایسی چیز معلوم کر دو۔ لہٰذا جیسے ہی کہا پیغمبر اکرم نے وہ درخت کو اشارہ کیا وہ پاس آ گیا۔ کہا نہیں ہم جب مانیں گے جب یہ درخت پھر اپنی جگہ چلا جائے۔ رسول اللہ نے اشارہ کر دیا وہ وہیں پر پہنچ گیا۔ تو کہا صاحب ہم تو آپ کو جب رسول مانیں گے جب چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دی۔ رسول اللہ نے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جب تو کہا نہیں جب مانیں گے جب یہ مل جائے دوبارہ، پھر اشارہ کیا مل گیا۔ تو جیسا معجزہ طلب کیا جاتا ہے نبی اور امام کا، ویسا ہی معجزہ دکھانا ذمہ داری ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی حجت باقی نہ رہ جائے۔ ہم نے اگر یہ اللہ کے برگزیدہ تھے تو ہم نے ایسا کیا تھا، یہ کیوں نہیں کر کے دکھایا؟ مولائے کائنات کے معجزات کے حوالے سے بہت سے معجزات کتابوں کے اندر درج ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم کے بعد دربار خلافت میں ایک یہودی آیا۔ وہ یہودی مسلمان ہو چکا تھا پیغمبر اکرم کے زمانے میں، اور اس نے پیغمبر اکرم سے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لے آؤں گا تو میرے تو سارے قوم قبیلے والے میرا بائیکاٹ کر دیں، جو کچھ میرا مال ہے وہ بھی لے کے رکھ لیں، زمین میں جائیداد میں باغات میں مجھے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پیغمبر اکرم نے اسے ایک خط لکھ کر دیا، پرچہ، کہ 70 اونٹ مال سے لدے ہوئے۔ اچھا وہ 70 اونٹ کی بھی وہ آلہ جس پیغمبر اکرم نے لکھی جس کی ایک ہی اونٹ کی قیمت میں کئی اونٹ آ جائیں، سرخ رنگ کا، گردن کے بال لمبے لمبے ہوں، آنکھیں سیاہ ہوں، سفید ہوں، پلکیں سیاہ ہوں، اور پھر وہ بھی مال سے لدے ہوئے۔ پیغمبر اکرم جب مال کہہ رہے ہیں تو وہ مال ہی ہوگا، پھر ربی تو ہوگا نہیں۔ اب بہرحال اس کو جب بہت پریشانی ہوئی تو اس نے سوچا کہ میں چلو رسول اللہ سے جا کر یہ خط لکھا کر اور ان سے کچھ مال حاصل کیا جائے تاکہ میری زندگی جو ہے وہ دشوار چل رہی ہے یہ ختم ہو جائے۔ وہ جس وقت دربار خلافت میں پہنچا اس زمانے میں میڈیا کا بھی زمانہ نہیں تھا، تو دیکھا ممبر کے اوپر ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ تو رسول اللہ نہیں ہے، یہ کون ہے؟ بھائی یہ ان کی جگہ جو ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے، اور اس نے جانے کے بعد میں وہ خط دیکھا۔ اب خط دیکھا تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، 70 اونٹ مال سے لدے ہوئے، وہاں تو خود چھین کے بیٹھے ہیں، آپ کسی کو کیا دیتے ہیں؟ کہا رسول اللہ ہمیں کچھ دے کر دیں گے، ہم کہاں سے دیں گے؟ اب وہ یہ کہہ رہا ہے یہودی کہ تو پھر تم جانشین رسول نہیں، یا تو دو، اور اگر تم نہیں دے سکتے تو تم جانشین رسول نہیں، کیونکہ جانشین رسول تو فوراً دے دے۔ اب یہ بحث اور تکرار چل رہی تھی، جناب سلمان فارسی وہاں پر پہنچے،
اور کہا میاں آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایک جگہ لے کر چلتا ہوں۔ اب وہ لے کر چلے، آنے کے بعد میں مولائے کائنات کا دروازہ بن گیا۔ مولائے کائنات گھر کے اندر سے مولائے کائنات کی آواز آئی، سلمان کیا تم ساسا ابن سوہان کو لے کر آئے ہو؟ یہ جو آنے والا یہ اور تعجب میں پڑ گئے، کہا یہ کون ہے جو گھر کے اندر بیٹھا ہے اور مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے، اور تمہارا بھی نام لے کر پکارا؟ کہا یہی ہے رسول کا جانشین جو تمہاری حاجت کو پوری کرے۔ مولائے کائنات آئی اور آنے کے بعد میں کہا کہ سلمان جاؤ مدینے میں اعلان کر دو کل نماز صبح کے بعد پیغمبر اکرم کا قرض ادا کیا جائے۔ مولائے کائنات اگلے دن امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے ہوئے امام علی علیہ السلام کے پاس میں ایک عصا تھا، جا کر مولائے کائنات نے امام حسن علیہ السلام سے کہا جاؤ بیٹا اپنے نانا کا قرض ادا۔ امام حسن علیہ السلام گئے، ہو جانے کے بعد میں مولائے کائنات کا عصا لیا اور ایک ٹیلا تھا ریت کا، اس کے اوپر چڑھے اور عصے کو رکھا اور وہاں سے ریت ہٹنی شروع ہو گئی۔ وہاں ایک پتھر تھا، اس پتھر کے اوپر عصے کو مارا، وہ پتھر بھی ایک طرف پڑ گیا۔ وہاں ایک ڈوری تھی رسی، امام حسن علیہ السلام نے اس کے ہاتھ میں وہ رسی لی، کہا کھینچ۔ اب وہ کھینچ رہا ہے، زمین سے جو ہے وہ اونٹ نکل رہے ہیں، اونٹ نکلنے شروع ہو گئے۔ جب 70 کی تعداد ہوئی تو امام حسن علیہ السلام نے زمین پر ہاتھ مارا، کہا بس اب اونٹ نکلنے بند ہو گئے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے یہ کیوں کہا 70 کی تعداد ہوتے کہ بس؟ بتانا یہ تھا کہ جو ہمارے نانا نے وعدہ کیا ہے، جتنا وعدہ کیا ہے ہمیں بھی معلوم ہے، ہم ہی کو جانشین ہیں جن کو رسول کا علم ہے۔ پھر مولائے کائنات نے یہ کام خود کیوں نہیں کیا؟ ایک بچے سے کروا دیا۔ امام حسن علیہ السلام کی عمر اس وقت 7-8 سال کی، بچے سے یہ کام کروا دیا۔ تو مولائے کائنات نے یہ کام بھی اس لیے وعدہ کیا کہ تاکہ دنیا دیکھ لے فقط میں ہی جانشین رسول نہیں ہوں، میرا بچہ بھی جانشین رسول۔ مولائے کائنات کا جشن آپ حضرات نے بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ میں منایا۔ خدا بند عالم آپ کے اس جوش اور جذبے کو سلامت رکھے اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور مستقبل میں جو ہے وہ اور بہتر طریقے سے منانے کی خدا بند عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین حبیب الہ العالمین بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین من خلقتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ من السماء ماء طہورا۔
تھی، پانی کے تقریباً جو ضروری مسائل تھے وہ مکمل ہو گئے۔ البتہ کنویں کے بھی مسائل ہیں، لیکن کیونکہ آج کل جو ہے وہ کنویں ہوتے نہیں ہیں ہمارے درمیان میں، اس لیے اس کا ذکر بھی کرنا شاید مناسب نہ ہو۔ مطہرات میں پانی کے علاوہ ایک چیز ہے مٹی۔ اگر ہمارے پیر کے جوتے کے تلے میں یا آسے کی نوک میں کوئی نجاست لگ جائے، دیکھیے دل ماننا نہ ماننا وہ ایک الگ بات ہے، حکم شریعت الگ، یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رہے۔ نجاست لگ گئی، اگر پاک زمین کے اوپر چلتے ہوئے، پاک زمین کے اوپر چلتے ہوئے وہ نجاست ختم ہو جائے تو وہ پیر کے جوتے کا تلا یا خود پیر یا اسے کی نوک پاک ہو جائے۔ ہمارا دل نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے۔ ہمارا دل تو، میں اپنے دل کی بات بتا دوں، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا اکثر، مثلا چاہے نہائے ہوئے ہو، وضو کیا، مسح کیا، جب پیر کے اوپر مسح کیا جاتا ہے تو آپ کے ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ تو جب ہماری یہ بالکل سامنے کی بات ہے، یہ وہی ہے دل نہ ماننے والی بات، کیونکہ دھو رہے ہیں، اگر نجاست کی بنا پہ دھو رہے ہیں تو پھر پیر کیسا پاک رہا؟ تو دل نہ ماننا یہ الگ چیز ہے، حکم شریعت الگ چیز ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پاک ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے اگر نجس ہے مٹی تو چاہے چلتے چلتے نجاست ختم ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ جوتا پاک نہیں ہوگا۔ ہمارے درمیان میں ایک چیز یہ ہے، اکثر بس آپ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، دیکھیے ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ جو سڑک ہے وہ پاک ہی ہے، ہمیں یقین نہیں ہے۔ کھیت کی مٹی جہاں تک تعلق ہے، کیونکہ وہاں پر نہ نالیوں کا پانی جاتا ہے نہ نجاست جاتی ہے، لہذا اس کے پاک کا حکم، البتہ نجاست وہاں بھی پہلے جاتی جو ہے وہ رفع حاجت کی جاتی تھی وہاں پر بھی، لیکن اگر وہ اتنی نجاست ہو کہ اس کے اوپر پاکیزگی غالب آ جائے، یعنی مٹی کو مٹی کہا جائے، مٹی کو غلاظت نہ کہا جائے، تو وہ مٹی پاک۔ البتہ سڑک بھی، جیسے یہ سڑک ہے تو اس کو ہم پاک مان سکتے ہیں، لیکن جو محلے کی گلیاں وغیرہ ہیں اس میں کیونکہ تھوڑا سا بارش ہوئی یا پانی ہوئی اور نالیوں کا پانی جو ہے وہ اس کے اوپر آ جاتا ہے، تو پاک ہونی زمین شرط ہے۔ جب تک پاک نہیں ہوگی اس وقت تک وہ نجاست پاک نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے کیونکہ مٹی پاک ہے، اگر ایک انسان کے لیے مجبوری ہے کہ وہ وضو نہیں کر سکتا یا پانی نہیں ہے یا اس کے لیے پانی نقصان دے رہا ہے، تو شریعت نے کیا کہا ہے؟ تیمم۔ تیمم کے لیے بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ مٹی ہے۔ مٹی بھی پاک ہونی چاہیے جس کے اوپر تیمم کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر مٹی نہ ملے تو جو آپ کے گھر میں کسی چیز کے اوپر خاک جم جاتی ہے اس کے اوپر تیمم کریں، کیونکہ اس کے اوپر نجاست کا تصور نہیں ہوتا، وہ گرد و غبار جو ہے وہ پاک پاکیزہ ہے، لہذا مٹی ویسی نجاست کو بھی ختم کرتی ہے اور تیمم یا غسل کے بدلے بھی جو ہے وہ انسان کی طہارت کرتی ہے۔ انشاءاللہ تیمم کس طریقے سے کیا جائے گا وہ آئندہ میں بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا
تسلیما ہمارا درود و سلام ہو خاتم النبیین حبیب الہ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا درود و سلام ہو پیغمبر اکرم کے نائب اول غالب کل غالب علی ابن ابی طالب. ہمارا درود و سلام ہو پیغمبر اکرم کی دختر یگانہ حضرت فاطمہ الزہرا. ہمارا درود و سلام ہو پیغمبر اکرم کے سبط اکبر حضرت امام حسن مصطفیٰ. ہمارا درود و سلام ہو پیغمبر اکرم کے سبط اصغر حضرت ابا عبداللہ حسین. ہمارا درود و سلام ہو آپ کی آل اطہار و تسعۃ المعصومین من ذریۃ. ہمارا درود و سلام ہو ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی امام حجت عجل اللہ تعالی. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کے اعمال کو درجہ قبولیت کا شرف عطا فرما. پروردگار آج روز مغفرت ہے، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار ان کو جوال رحمت میں بلند مقام عنایت فرما. ہم سب کے رزق اور کاروبار میں اضافہ فرما، ہم سب کی نعمتوں میں اضافہ فرما. پروردگار ہمارے جو جوان جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کسی امتحان یا کمپٹیشن میں شریک ہو رہے ہیں، ان کو ان کے مقاصد میں نمایاں کامیابی عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جو ظالمین ہیں جہاں جہاں بھی ہیں، جو اہل باطل ہیں، ان کو نیست و نابود تباہ و برباد فرما. پروردگار جو اہل حق ہیں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جو گودیاں اب تک آباد نہیں ہیں ان کو آباد فرما. اولاد نرینہ کے مشتاق ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما. پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك